دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم ادہم بلخی سے سوال کیا، کیا وجہ ہے اللہ تمہاری ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں فرماتا؟ آپ نے فرمایا، تم خدا کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے۔ قرآن کریم پڑھ سکتے ہو مگر اس سے ہر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے۔ جانتے ہو جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے مگر اس کی طلب نہیں کرتے۔ جانتے ہو دوزخ گناہ گاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے۔ شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے دوستی کرتے ہو، دور نہیں بھاگتے۔ خیش و قارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے۔ موت کو برحق جانتے ہو مگر عاقبت کا کوئی سامان نہیں کرتے۔ دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو مگر اپنی برائیوں کو ترک نہیں کرتے۔ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ ناکام لوگوں کی پہچان: ہر وقت اعتراض کرتے ہیں، ہر معاملے میں خود کو حقدار سمجھتے ہیں، ان کی خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں، تبدیلی سے ڈرتے ہیں، چاہے اندر کی ہو یا باہر کی۔ اپنی سوچ کو مکمل سمجھتے ہیں، یعنی خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں۔ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، دوسروں سے علم چھپاتے ہیں، سمجھتے ہیں ان کو سب معلوم ہے، دوسروں کی ناکامی پر خوش ہوتے ہیں۔ مینڈک کو چاہے سونے کی بنی کرسی پر ہی بیٹھا دیں، پر وہ چھلانگ لگا کر واپس دلدل میں ہی جانا پسند کرتا ہے۔ بس اسی طرح کے کچھ انسان ہماری زندگی میں بھی ہوتے ہیں۔ ان کی آپ جتنی مرضی عزت افزائی کریں، پر انہوں نے اپنے سلوک، اخلاق، اپنے برتاؤ سے اپنے آپ کو کم ظرف کر کے ہی رہنا ہوتا ہے۔ ہر خاندان میں ایک شیطان صفت مرد یا عورت ضرور ہوتا ہے جو دوسروں کے ہنستے بستے گھر میں آگ لگانے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ ایسے فسادی لوگ اللہ اور اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خوش نہیں ہوتے بلکہ دوسروں سے حسد کر کے دوسروں کے گھر کا سکون برباد کر کے انہیں خوشی ملتی ہے۔ استاد کی عزت ماں باپ سے زیادہ کرو کیونکہ وہ تمہارے روح کی اصلاح کرتا ہے۔ زندگی اور استاد بہت کچھ سکھاتے ہیں، فرق صرف اتنا ہی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اپنے استاد کی عزت کرنا سیکھو کیونکہ آج تم اسی کی بدولت یہ عبادت پڑھنے کے قابل ہو۔ سکندر اعظم کا قول ہے، میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا۔ استاد دنیا کی بہترین ہستی ہے، اسی لیے ہمیں اپنے استادوں کی عزت کرنی چاہیے۔ بعض گناہ ایسی لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جس پر کوئی سپیڈ بریک نہیں ہوتا۔ انسان ایک بار چلنا شروع کر دے تو پھر چلتا ہی جاتا ہے اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو رک نہیں پاتا۔ سچ بولنا بے شک بڑی بات ہے مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ میں سچ سننے کی ہمت ہو۔ بکری کے گردے، اوجری، کلیجی اور پھیپھڑے کھانے سے مثانے میں تغیرات، پتھری ٹھوس ذرات
پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھال لیں جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوں۔